بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے میڈیا کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے، تبصرے کے حوالے سے، اور پھر اس حوالے سے جس کے لیے جتنا بھی جملے کہا جائے وہ کم ہے، صحافی برادری کے حوالے سے. صحافی ہمارے لیے ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو صحافی گزشتہ کئی سالوں سے اس فیلڈ سے منسلک ہے اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے. آج میرے ساتھ جو صحافی حضرات تشریف فرما ان کا تجربہ 30 سال اور 27 سال کا ہے، اور بالخصوص اگر کلچر رپورٹر کی طرف دیکھا جائے تو الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے ان کی وابستگی رہی ہے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو مسائل، یہ جو پریشانیاں، جو تکالیف ہے، اور اس وقت صحافی جتنے پریشان ہیں، جو صحافی آپ کو آگاہی دیتے، آپ کو خبریں دیتے، آپ کو معلومات دیتے، آج وہ کہاں کھڑے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان فلم اینڈ ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر جناب عبدالوسیع قریشی صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دوسرے مہمان ہیں، 27 سال اس فیلڈ کے اندر ہو گئے، پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کے اس سفر کے اندر آپ نے کیا دیکھا، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. عبدالحفیظ انصاری صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وسیع صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمات کو بھی انجام دے رہے، صدر کی حیثیت سے بھی آپ کام کر رہے. اس وقت جو صحافی برادری کا جو تعلق ہے اسٹیج سے، آرٹسٹوں سے، اور اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں صحافی برادری کے حوالے سے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک یا شبہ نہیں ہے کہ میڈیا انڈسٹری اس وقت بحران کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہ جدید ٹیکنالوجی ہے. پہلے جیسے پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا، اب سوشل میڈیا نے اس کی جگہ لے لی ہے. تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ لامحالہ فرق تو پڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا سے جو لوگ آئے ہیں وہ ایک پختگی ان کے اندر ہوتی ہے نا. پرنٹ میڈیا میں ایک نکھار آتا تھا، آپ کو خبر کی میکنگ بتائی جاتی تھی کہ خبر کس طرح بنائی جاتی ہے. الیکٹرانک میڈیا بالکل، سوشل میڈیا میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو ہر آدمی معذرت کے ساتھ مائک اٹھا کے وہ صحافی بن گیا ہے اور ہر جگہ جا رہا ہے، رپورٹنگ کر رہا ہے، اور اس کا اپنے عہدے کا یا اپنے اس کا مائک کا غلط استعمال بھی کر رہا ہے. تو اس بحران کی یہ بھی وجوہات ہیں کہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں. ہمارے جو صحافی لوگ ہیں، میں صحافی تو نہیں کہوں گا، جو نئے مطلب اس فیلڈ میں آئے ہیں وہ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں، غلط کاموں میں لگ گئے ہیں. اس وجہ سے ہماری اوور آل جو صحافی برادری ہے اس پر ایک حرف آیا، اس کے ساکھ متاثر ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں ہم جو ہماری ایسوسیشن ہیں یا پریس کلب ہیں یا ہماری یوجیز ہیں، ہم مل کے ایک ایسا لائحہ عمل کچھ بنانے کی تیاریوں میں ہیں کہ جو صحافت کے نام پہ جو لوگ 2 نمبری کا کام کر رہے ہیں ان کا قلع قامہ کیا جا سکے، ان کا سدباب کیا جا سکے، تاکہ جو ہماری ایک ساکھ متاثر ہو رہی ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکے. اچھا، اس فیلڈ کے اندر آپ نے بہت لمبا پیریڈ گزارا، اور بالخصوص پرنٹ میڈیا کے اندر یہ آغاز اخبار سے آپ کی وابستگی ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کی طرف نہیں گئے اور پرنٹ میڈیا تک ہی محدود رہے؟ میں نے جیسے بھی آپ کو کہا نا کہ پرنٹ میڈیا ایک تو ہمارا عشق ہے، پھر پرنٹ میڈیا میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. خبر کا لکھنا، خبر کا بنانا، اور اس کو خبر کا بنیادی جو چیز ہوتی ہے مختصر اور جامع ہونا چاہیے کہ خبر مختصر الفاظ میں آپ زیادہ بات کہہ سکیں. تو یہ ہمیں پرنٹ میڈیا میں ہمارے استادوں نے سکھائی ہے کہ اچھے ایک سلیس اردو میں، اچھے انداز میں آپ وہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ براہ راست کسی کو نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے رائٹنگ میں اس کو کہہ سکتے ہیں، تحریر میں اس کو لا سکتے ہیں نا. اور میں سمجھنا الیکٹرانک میڈیا میں ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں شاید میں غلط بھی ہوں کہ اس میں جو پختگی ہے، جو ایک خبر میکنگ کے انداز ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا میں وہ نہیں رہا نا. وہ ایک وقائع نگاری ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھا اور اس کو بیان کر دیا کہ اس وقت یہاں پر یہ ہو رہا ہے. جبکہ پرنٹ میڈیا میں یہ ہے کہ آپ کو ایک تخلیق کرنا پڑتی ہے ایک چیز نا. وسیع بھائی، آپ کا اتنا تجربہ، حفیظ بھائی کی طرف جانے سے پہلے کہوں گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے پرنٹ میڈیا، آغاز اخبار، اور پھر اس کو چھوڑا نہیں، جبکہ یہی پرنٹ میڈیا کے لوگ جو لکھتے تھے آج جو ہے اینکر کی حیثیت سے جو ہے بیٹھے ہوئے اور لاکھوں روپے کی تنخواہیں حاصل کر رہے. تو آپ اس فیلڈ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ کیا آپ کو بلایا نہیں گیا یا آپ کو اس طرف؟ نہیں، بڑے مجھے آفرز آئیں، لیکن میرا ایک آغاز اخبار سے عشق ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں نے اس سے پڑھنا سیکھا تھا. میرے والد لاتے تھے آغاز، تو میں پڑھتا تھا، اس کو مجھے ہجے کر کے بتاتے تھے. تو اس وجہ سے ایک جذباتی وابستگی ہے. میرے چھوٹے چھوٹے اس میں اقوال زرعی اور لطیفے اور مختصر کہانیاں شائع ہوتی تھیں. آج اللہ کا شکر ہے میں نیوز ایڈیٹر ہوں، میں سب کچھ تمام چیزیں وہاں دیکھتا ہوں. تو میں ایک عشق ہے اس سے کہ یار ہم نے اس سے شروع کیا
تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. نہیں تو کبھی آپ یہ جو آپ کی فیلڈ کے سارے بندے جتنے بھی بڑے بڑے اینکرس یہاں سے نکلتے ہوئے گئے, آپ کے سامنے سے ہوتے ہوئے گئے, تو آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں بھی آج اگر اس نہیں بالکل ایسا محسوس ہوتا. حفیظ میرا چھوٹا بھائی ہے, جیسے اس نے بھی آغاز سے شروع کیا, یہ بھی اسی طرح چھوٹے لطیفے کہانیاں چھوٹی چھوٹی لکھتا تھا. آج ماشاء اللہ اس کا ایک نام ہے الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے. میرا سوال وہیں کھڑا ہوا, پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. حفیظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں حفیظ صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا پرنٹ میڈیا سے آغاز ہوا, اور پھر آپ بقول وسیع صاحب کے کہ آپ آغاز سے اس کے ساتھ لکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کالم سے لکھتے ہوئے پھر آپ آگے کی طرف بڑھے. پرنٹ میڈیا سے آپ کا الیکٹرانک میڈیا تک کا جو سفر ہے وہ کیسا آپ نے پایا, کیا کیا چیزیں دیکھی آپ نے؟ سلیم صاحب, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آج ہمیں موقع دیا اس موضوع پہ بات کرنے کا. صحافت ہو یا شعبہ صحافت ہو, اور میں ان کے دائیں بازو پہ بیٹھا ہوں. وسیع قریشی صاحب میرا انسٹیٹیوٹ ہے, میرے استاد ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں, تجاوز صوفی صاحب ہوں, مرزا افتخار بیگ صاحب ہوں, عبدالوسیع قریشی صاحب ہوں, کہ انہوں نے ہی مجھے یہ سکھایا کہ شعبہ صحافت میں رہتے ہوئے عزت کس طرح بنائی جاتی ہے اور کس طرح بچائی جاتی ہے. کیا بات ہے. جو ہمارے یہاں شعبہ صحافت کا جو ایک امیج ہے نا, اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہی آ جاتی ہے, گلیمر, یعنی کہ کہتے ہیں کہ دکھتا ہے تو بکتا ہے. اور یہاں پر رہتے ہوئے صحافت کرتے ہوئے اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی شہرت بھی بنانا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا اہم کردار ان لوگوں کا ہی ہے جن کو ہم نے دیکھ کے آگے بڑھنا چلنا سیکھا. اور ریڈیو پاکستان کی گلی میں جہاں ہم بیٹھتے تھے فٹ پاتھ کے اوپر اپنا وسیع قریشی بھائی کے ساتھ, جہاں بڑے بڑے سپر اسٹارز کو ہم نے دیکھا, تو وہاں شعبہ صحافت تھی, اسٹارز تھے. تو ان کے درمیان جب آپ صحافت کرتے ہیں تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس شہرت کے بعد آپ اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھ سکیں, بچا سکیں. تو اب جیسا کہ پرنٹ میڈیا ہوا یا الیکٹرانک میڈیا ہوا, تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے تبدیلیاں جو آ رہی ہیں, جو ایک صحافت کے اندر ہمیں جو قلم کا تقدس سکھایا جاتا ہے نا, تو ہم قلم کو چھوڑ بیٹھے ہیں. آپ قلم چھوڑ بیٹھے ہیں, اور ایک قلم کی جو تقدس تھا نا وہ نہیں رہا ہے. قلم کے لکھنے کے الفاظ بکھیرنے کے صحافت پہ جو مزہ تھا, ایک وہ مزہ نہیں رہا. اب آ گئے آپ جدید ٹیکنالوجی پر, اب آ گئے آپ موبائل پر, اب آپ آ گئے کمپیوٹر پر. تو اب وہ چیز نہیں ہے. جس تیزی سے رفتار کے ساتھ جو ہے یہ پروفیشنل دوڑ رہا ہے, تو اپنی اہمیت اور افادیت بھی کھوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک صحافی کا ایک امیج ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب موٹر سائیکل پر پریس لکھا ہوتا تھا نا, تو پولیس والا روکتا نہیں تھا. صحیح بات ہے. آج بڑے سے بڑے چینل کا بھی کوئی جا رہا ہوتا ہے نا, اور وہ اپنا تعارف کراتا ہے, تو وہ بولتا ہے تو کیا ہوا. صحیح بات ہے, صحیح بات. میں میڈیا کا ہوں, فلاں میڈیا کا ہوں, تو ایک معمولی سا پولیس والا بھی وہ بولتا ہے تو کیا ہوا. تو یہ تو کیا ہوا جو ہے نا, اس امیج نے جہاں ہمیں صحافت کو یا میڈیا کو لا کے گرایا ہے نا, تو اللہ ہی حافظ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ میڈیا کے اینکر پرسن حساس اداروں میں چلے گئے, پھر کیا ری ایکشن ہوا. ہمارے صحافت کا ایک یہی تو تقدس تھا, یہی تو تربیت تھی کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے امیج کو بچانا ہے. ہمیں سامنے والے پر یہ تاثر ظاہر کرنا ہے کہ ہم ایک عزت دار ہیں. اگر تو ہم سے بات کر رہا ہے نا, تو پہلے یہ خیال رکھ ہم ایک عزت دار ہیں. ہمیں سے بات کرنے کے لیے بھی نا تجھے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑے گا. صحیح بات. ایک صحافی سے بات کرنے کے لیے بھی لوگ گھبراتے تھے. جو صحافی تھا نا کہ اس کے پاس گفتگو کا انداز, اخلاق اور بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں سے بات نہیں کی جاتی تھی صحافی سے. یہ وسیع قریشی صاحب ہے جن سے ہم نے سیکھا. ہم تقریبات میں جاتے تھے تو تقریبات جب تک شروع نہیں ہوتی تھی جب تک ہم لوگ پہنچ نہ جائیں. اتنی لوگ عزت دیتے تھے, اور پہلی ہی صف میں ہماری جو ہے نشست, ہم پہنچے یا نہ پہنچے, رکھی ہوتی تھی. اور جب ہم انٹر ہوتے تھے تو ہمارا کمپیئر جو ہے دیکھ کر نام لے رہا ہوتا تھا, فلاں صحافی کو ہم ویلکم کہتے ہیں. آج وہ چیز نہیں رہی ہے. وہی اگر تھانے کی بات بھی کی جائے, جس طریقے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پہلے اگر پرنٹ میڈیا کی بات ہو رہی تھی تو تھانے کے اندر اگر کرائم رپورٹر پہنچ جاتا تھا تو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. اور ابھی واقعی اس کے اندر تھوڑا سا فقدان آیا. اس کے اندر جو فقدان آیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وسیع صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے. اس فقدان کی, جیسے حفیظ صاحب نے کہا کہ ہم ایک امیج بلڈ اپ کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے, اور ہم نے اپنے آپ کو جو ہے بالکل اس طرح کی صحافت کی. اور آج ہمیں تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے اس صحافت کے حوالے سے کہ بہت بڑی بات کی انہوں نے کہ اگر ایک پولیس والا بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کیا ہے,
تو یہ والا جو لفظ ہے یہ کہاں کھڑا دکھا رہا ہے آپ کو؟ سلیم صاحب جیسے پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ ہمارے اندر کچھ کالی بھیڑیں گھسائی ہیں جو صحافت کے نام پہ اپنا انہوں نے کاروبار چمکایا ہے، دھندا کر رہے ہیں سارا. حالانکہ قلم کا جیسے حفیظ نے کہا ایک تقدس ہوتا ہے. اور جہاں تک بات پرنٹ میڈیا کی، میں کہوں گا پرنٹ میڈیا تو ایک ڈاکومنٹس ہوتا ہے نا، 50 سال بعد بھی آپ وہ دکھا سکتے ہیں کہ جی یہ ہم نے چھاپا تھا اس میں. الیکٹرانک میڈیا بلا شبہ جدید ٹیکنالوجی اچھی ہے، لیکن یہ ایک لہر ہے، آئے اور چلی گئی. لیکن پرنٹ میڈیا کو آپ 50 سال 100 سال بعد بتا سکتے ہیں یار یہ اخبار میں میرا چھپا تھا نا. تو اس وقت لوگ کمیٹڈ ہوتے تھے، سارا فوکس ہوتا اپنے کام پر ہوتا تھا کہ یار اچھی سے اچھی خبریں بنائیں، اچھے آرٹیکل لکھیں. آج کل لوگ معذرت کے ساتھ اس کے کوئی ایم لے کر صرف یہ آتے ہیں کہ ہم نے دولت بنانی ہے، بڑا اپنا مقام بنانا ہے. جو جتنے اینکر ہیں، جو آپ نے کہا کہ بہت سے پرنٹ میڈیا کے وہاں اس طرف چلے گئے، ان میں سارے تو نہیں ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے شعبے کو بدنام کیا. تو سارا میں سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں کا اس پر ذمہ ہے کہ وہ خرابی پیدا کی گئی ہے کہ ہمارا جو امیج ہے دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے صحافیوں کا. تو اس امیج کو حفیظ صاحب بڑی اچھی گہرائی کی بات کرے تھے. میں آؤں گا اس کے اندر آپ کے اس کلچر رپورٹنگ کی طرف، لیکن باتیں اتنی پیاری نکل رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے وہ ناظرین جو دیکھے وہ بالکل اس طریقے سے ہو جائے. اس جس طرح وسیع صاحب کہہ رہے کہ اس فقدان کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، کیا خاکہ آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا جائے حفیظ صاحب؟ دیکھیں پرنٹ میڈیا جو ہے، جیسے ان کی بات کو میں وسیع صاحب کی آگے بڑھاتا ہوں کہ آج بھی جو قانونی حیثیت ہے نا، آپ دیکھتے ہوں گے تلاش گمشدہ، تو نادرا والا کیا تلاش گمشدہ ہو یا آپ کا شناختی کارڈ گم ہو گیا ہے، شناختی کارڈ آپ کا گم ہو گیا ہے، تو آپ کس کو کدھر رجوع کرتے ہیں؟ اخبار کی کٹنگ. عدالت آج بھی جو ہے پرنٹ میڈیا کی پروف یعنی کہ ایکسیپٹ کرتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ویڈیو کی کوئی یعنی کہ اپنا کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں نظر آتی ہے کہیں. تو اس طرح مستند صحافت اگر آپ کہیں گے تو وہی صحافت جو پرنٹ میڈیا کی ہے. میں الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہوں، لیکن اس کے باوجود جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جو مستند صحافت ہے وہ پرنٹ میڈیا کی تھی، ہے اور رہے گی. اور کیونکہ قلم کا تقدس ایک دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہسٹری، ایک تاریخ ہے جو قلم سے آپ لکھتے چلے آئے ہیں. ہم لوگ 6 8 صفحات لکھتے تھے اور اس کے اندر ایسا کوئی ایڈٹ آپشن نہیں تھا کہ 2 منٹ میں ایڈٹ مارا اور پیسٹ کر دیا. تو کاپی پیسٹنگ کی صحافت جو اب شروع ہو گئی ہے نا، اس کاپی پیسٹنگ کی صحافت میں جو نیا آنے والا صحافی بھی ہے نا، اس کی کوئی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. جتنی تیزی سے یہ سوشل میڈیا بڑھ رہا ہے، یا آپ کی یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو یہ گروپ چل رہے ہیں، تو آج جو صحافت ہو گئی ہے ایک گروپس کی شکل میں چل رہی ہے، نیوز گروپ کی شکل میں چل رہی ہیں، رپورٹس گروپ کی شکل میں چل رہی ہیں. آج یعنی کہ آج یہ صحافت بالکل جو ہے میں کہوں گا کہ اس ٹیکنالوجی نے تباہ کر دی ہے. اس پہ گفتگو کرتے مجھے اشارہ ہو رہا بریک کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. اچھا وسیع صاحب، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ابھی ہم جب بیٹھے ہوئے تھے پروگرام کے حوالے سے، تو آپ سے گفتگو ہوئی اور ایک جملہ میں نے آپ سے سنا، وہ بڑا گہرائی کا جملہ ہے کہ عمر شریف کے حوالے سے اگر آپ کہہ رہے تھے کہ پہلا جو ہے عمر شریف کا تصویر یا کوئی کالم آپ نے لکھا اور عمر شریف کو کافی دیر تک انتظار بھی کرنا پڑا. تو وہی بات ہے کہ ایک الیکٹرانک میڈیا کی اگر میں بات کروں، ایک پرنٹ میڈیا کی بات کروں، تو اس کی اہمیت جو ہے اس وقت کیسی تھی، اور آج کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں شو بزنس کے حوالے سے، سوشل حوالے سے اتنی وہ چل رہی ہے، لیکن وہ اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عمر شریف کا ذکر کیا تو وہ مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، اکثر اپنے تقاریر میں کہتے ہیں کہ میری پہلی تصویر آغاز اخبار میں پرویز مظہر صاحب نے شائع کیا نا. تو اس وقت میں بتاؤں نا، دیکھیں اس وقت جو پرنٹ میڈیا تھا، پی ٹی وی پہ جو ڈرامے آتے تھے، ان آرٹسٹوں کے انٹرویو لگتے تھے، ان کو آج بھی لوگ نام سے یاد کرتے ہیں. طلعت حسین ہے، شہناز شیخ ہے، مرینا خان ہے، نیلوفر عباسی ہیں، یا جو بھی آج کے جو کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 100 ڈراموں میں کام کیا، 200 ڈراموں میں کام کیا، لیکن ان کو نام سے کوئی نہیں جانتا. ان کے کرداروں کے نام سے تو لوگ جانتے ہیں. تو پرنٹ میڈیا کی اہمیت تھی نا، کہ اس وقت جو ان کے انٹرویوز چھپتے تھے پرنٹ میڈیا میں، اخبارات میں، رسائل میں، جرائد میں، تو لوگ ان آرٹسٹوں کو نام سے جانتے تھے.
آج مشکل 10% آرٹسٹ ہیں جنہیں لوگ نام سے جانتے ہیں, 90% کو ان کے نام سے نہیں جانتے, ان کے کرداروں کے نام سے ضرور یاد آ گیا. فلاں ڈرامے میں اس نے یہ کام کیا تھا. پریزاد اتنا مشہور ڈرامہ ہے, اس کے مرکزی کردار کا نام کسی کو نہیں پتا کہ کون, اس کا اصل نام کیا ہے اس کا. مطلب اس کی آپ اگر پرنٹ میڈیا کی بات کروں تو واقعی گہرائی کی بات ہے کہ آپ اس حوالے سے حافظ انصاری صاحب, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر اسٹیج آپ کی طرف ہی میں آتا ہوں کہ اسٹیج کی طرف آپ لوگ جاتے تھے تو ایک فنکار کی آپ پوری کی پوری ہسٹری لکھتے تھے, اور اس کے بعد جو وہ خبر چھپتی تھی تو اس کا پورا ایسا ہوتا تھا کہ اس کے لیے پتہ نہیں ایسی خبر, حالانکہ وہ پروگرام اسٹیج پہ کرے لیکن آپ کی اس رپورٹنگ کی وجہ سے اس کو بڑی اویئرنیس ملتی تھی. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں اس وقت ایک فنکار ہوتا تھا, اس کو بھی صحافی کی عزت کا تقدس کا اس کا علم ہوتا تھا کہ مجھے کس طرح اس کو صحافی کو عزت دینی ہے. یہی وجہ ہے کہ پرویز مظہر صاحب سینئر ہمارے صحافی جس پروگرام میں جس پریس کانفرنس میں اگر عمر شریف صاحب کے سامنے بیٹھے تو ان کا نام لیے اور اس ابتدائی وقت کی ابتدائی روز کا ذکر کیے بغیر عمر بھائی جو ہے رہ نہیں پاتے تھے. فوراً کہتے تھے کہ پہلی تصویر اس شخص نے جو ہے میری آغاز اخبار میں چھاپی تھی, اور اس دن میں صبح تک جو ہے انتظار کرتا رہا تھا اخبار کے اسٹال پہ بیٹھ کے کہ اخبار کب آئے گا, اور پھر اخبار جو ہے میں کاپی 10-15 لے جا کے لوگوں کے گھروں پہ بہانے سے ڈال کے آیا تھا. تو ایک یہ ایکسیپٹ کر لینا فنکار کے لیے بڑا پن ہوتا اس کا نا. اچھا, آپ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف گئے ابھی صاحب, تو آپ نے تو میرا خیال ہے کہ بہت عرصہ اس میں گزارا. وسیع صاحب تو ابھی تک وہ کہہ رہے کہ مجھے جو لگاؤ ہے وہ میں نہیں چھوڑ سکتا نا, عشق ہے, اور وہ عشق کسی سے بھی ہو جائے تو بات ہی الگ ہے نا. ایک محبوب کا عشق ہے اور ایک کیا کہتے ہیں وسیع صاحب کا آغاز اخبار سے عشق ہے. اس عشق کی بھی بات سنیں گے ہم ان سے. تو آپ جو الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو ابھی اویئرنیس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, شو بزنس کے حوالے سے اگر میں بات نہ کروں, سوشل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کروں, تو الیکٹرانک میڈیا کا جو اور سوشل میڈیا کا جو تعلق ہے اور پرنٹ میڈیا سے آپ ہوتے ہوئے آئے, تو کیا فرق دیکھ رہے ہیں اور کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خبروں کے حوالے سے بھی آپ تو ماشاءاللہ نہ صرف کلچر رپورٹنگ بلکہ تمام رپورٹنگ کی طرف آپ آ گئے ماشاءاللہ, ایک نجی چینل سے آپ منسلک ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ دیکھیں جیسے کہ وسیع بھائی نے کہا کہ ان کا عشق تھا, میری جاب تھی. تو جاب کو اگر آپ وقت کے ساتھ جو ہے اپنے ڈالتے رہیں گے, تبدیل کرتے رہیں گے, تو اس زمانے کے اندر کامیاب رہیں گے. تو ظاہر ہے پرنٹ میڈیا کے ساتھ جب اپنا میرا رہا, جرات اخبار کے ساتھ 18 سال میرے اپنا گزرے, اور یہاں پر اگر میں مختار عاقل صاحب کے اپنے محسن, اگر میرے والد صاحب کے بعد اگر کسی نے میری تربیت کی ہے تو مختار عاقل صاحب ایک بڑا نام ہے اور صحافت کی دنیا میں, جس کا میں یعنی کہ بڑا میں فین بھی رہا ہوں. اور میرے لیے سیکھا ان سے آپ نے کیا؟ کیونکہ ماشاءاللہ جو بھی میرے ساتھ راؤ عمران صاحب بھی آئے, سب آئے, یہ لوگ وہی وسیع صاحب والی بات ہے کہ یہ عشق راؤ عمران کا بھی ختم نہیں ہوتا, وسیع صاحب کا بھی ختم نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے کہ میں اپنی روزی کی وجہ سے وہاں ٹرن ہوا, تو مختار عاقل صاحب میں ایسی کیا بات تھی, الیاس شاکر صاحب میں ایسی کیا بات تھی کہ جن کی محبتیں آج تک ان کے ساتھ منسلک ہیں آپ لوگ؟ الیاس شاکر صاحب اور مختار عاقل صاحب یہ ایک پرنٹ میڈیا کے نہ صرف اسٹوڈنٹ تھے بلکہ انہوں نے ایک اخبار کی دنیا کو ایک نئی جدت دی تھی کہ قومی اخبار ہو یا جرات اخبار ہو, کہ جو پڑھنے والا ریڈرز ہوتا تھا ایک طرح سے اس کو یہ پڑھے بغیر جو ہے چین نہیں آتا تھا کہ اخبار کی جو خبریں ہوتی تھیں, ہمیشہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ خبر کیا ہے, اور آپ اگر پڑھنے والے کے مزاج کو سمجھ گئے تو آپ کامیاب ہیں. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بڑے بڑے جو پرنٹ میڈیا کے اخبار ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار اخبار نکال رہے تھے, کلر. تو مختار صاحب کی ایک بات مجھے بڑی یاد رہتی ہے, وہ ہم سے ہمیشہ میٹنگ میں کہتے تھے کہ ہمیں اس کلر کا مقابلہ خبر سے کرنا ہے. تو ہم بلیک اینڈ وائٹ اخبار ہوتا تھا اور کلر اخبار چل رہے ہوتے تھے 8-8 صفحات کے, اور ہم 4 صفحات سے 6 صفحات تک بلیک اینڈ وائٹ آئے اور مقابلہ کر رہے ہوتے. تو 1 لاکھ بھی سرکولیشن جرات اخبار کی رہی ہے, 1,20,000 بھی رہی ہے, اسٹار 1 روپے کا اخبار بھی بکتا تھا. تو اس زمانے سے ہماری جو وابستگی رہی ہے 18-19 سال کی, تو یقیناً بہت کچھ اس وقت میں سیکھنے کا ان سے موقع ملا, اور یہی سیکھنے کا سب سے اچھا موقع یہ ملا کہ صحافت میں رہ کر عزت کے ساتھ جو ہے کس طرح روزی کمائی جا سکتی ہے. ویسے آپ کی طرف آتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو لوگ چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ایک صحافی بھی کہلاتے ہیں, اپنے آپ کو ایک فنکار بھی سمجھتے ہیں, اور اپنے آپ کو تو یہ ٹیلنٹ کا فقدان کہیں گے ایسے, یا ٹیلنٹ کی پذیرائی کہیں گے, یا کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ کالم کے حوالے سے بڑی گرفت رکھتے ہیں, ایک ایک چیز کے اوپر آپ اس پہ لکھتے ہیں,
تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ ٹیلنٹ کا فقدان تو نہیں کہیں گے سلیم صاحب, ٹیلنٹ تو ہے جو وہ لوگ بنا کے ڈال رہے ہیں اس میں, اور بہت سے اس میں اچھے بھی نکل کے آ گئے ہیں نا. لیکن اب یہ ایک شوق ہے اس طرح کا کہ اپنے جس کا منظر آیا اس نے مائک پکڑا, اپنی ویڈیو بنایا اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی نا. اتھینٹسٹی اس میں نہیں ہے نا. اتھینٹسٹی جو ہے وہ میں پھر کہوں گا کہ پرنٹ میڈیا میں ہی ہے نا. اس میں نا اب سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی غلط خبریں آ جاتی ہیں جن کی بعد میں تردید کی جاتی ہے کہ نہیں یار یہ تو غلط خبریں تھیں. تو ان کا کوئی ابھی تک ہمارے کوئی ایسا ضابطہ اخلاق نہیں بنا کہ سوشل میڈیا کی کوئی اس کے پوچھ گچھ ہو جی یہ کس نے خبر ڈالی ہے کیا. حالانکہ سائبر کرائم ایکٹ ہے ہمارے یہاں, لیکن اس پر مکمل طور پر عمل نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے بہت سی غلط خبریں, غلط چیزیں اس پر آ جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کو بدنام بھی کیا جاتا ہے اس پہ بلا وجہ کا. تو میں سمجھتا اس کے لیے گورنمنٹ کو ہمارے یہ کرنا چاہیے, سائبر کرائم ایکٹ ہو اس کو سخت کرنا چاہیے اور اس پر بالکل عمل درآمد کرنا چاہیے کہ جو اس کے قوانین ہیں اس کو جو بھی خلاف ورزی کرے اس کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے, تاکہ اس کا ایک ضابطہ اخلاق بنے. اور اس کا جو ایک امیج خراب ہے نا کہ جو زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے, وہ ایک امیج میں بہتری آئے اس طرح. تو آپ صدر بھی ہے, آپ کیا رائے دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے یہ جو بچے, اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں الیکٹرانک میڈیا کی طرف زیادہ ہوں, پرنٹ میڈیا کی طرف لوگ آنا کم چاہتے ہیں, تو کیا ذہن کے اندر کہ کس طرح اس کو عزت دی جائے اور کس طرح اس کی اور زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ واپس لوگ پرنٹ میڈیا کی طرف؟ جیسے حفیظ نے کہا نا کیونکہ تربیت نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک تربیتی ادارے ہونے چاہیے اس طرح کے کچھ نا, گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہو. جی, جیسے آرٹس کونسل ہے یا پریس کلب ہے, ان کو گورنمنٹ کوئی سہولیات میں اثر کرے, ان کو فنڈز دے. اور سرکاری سطح پہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ تربیتی ادارے ہوں جو نئے آنے والے ہیں سوشل میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں, ان کی تربیت کی جا سکے, ان کو ضابطہ اخلاق بتایا جا سکے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے نا. تو اس طرح کے مطلب گورنمنٹ کو تھوڑی سی سرپرستی کرنی چاہیے. اب ابھی فواد چودھری صاحب پچھلے دنوں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے حوالے سے کوئی پالیسی بنا رہے ہیں ہم, جو یوٹیوب چینل ہیں ان کو ایک ضابطہ اخلاق میں لانے کی, دیکھیں اللہ کرے ایسا ہو. حفیظ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہی سوال میں اگر آپ کی طرف کروں. دیکھیں ہر چیز کو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر سوشل میڈیا چل رہا ہے, یوٹیوب کا اپنا ایک لو ہے, تو اس میں بھی کئی گورنمنٹ جو ہے وہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں ہم کہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتی, نہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. تو ایک تو یوٹیوبرس کا یہ سلسلہ جو چل گیا ہے کہ کوشش ان کی کہ کسی طرح جو ہے ارننگ ہونے لگے, آمدنی ہونے لگے, تو یہ ایک لالچ جو ہے نا ہر شخص کے دل میں آتا ہے, اور وہ جو ہے یوٹیوبر کا ایک مائک پکڑ لیتا ہے, اور پھر وہ اس میں المیہ یہ ہے کہ خود کو کہتا ہے میں صحافی ہوں. تو صحافی یعنی کہ ایک مائک پکڑ کے صحافی بن جانا اس طرح یعنی کہ نہیں بن جاتا صحافی, اور پھر وہ برابری کرنے لگتا ہے کہ جو صدراز سے جرنلزم کرتے چلے آ رہے ہیں, جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں, ہم جیسے فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ ہم سے باقاعدہ یعنی کہ بحث کرنے لگتے ہیں کہ میں بھی میڈیا کا ہوں, آپ میڈیا کے ہیں تو کیا ہے مسئلہ. یہ وہی تربیت کا فقدان. تو اس قسم کی جو صورتحال پہ اگر کنٹرول نہ کیا حکومت نے, کوئی طریقہ کار وضع نہ کیا, تو یقیناً جو ہے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آرگنائزر کو انتہائی پریشانی مشکل سے 2-4 نظر آتے ہیں. کلفٹن پہ اگر میں ہیپی نیو ایئر پہ کوریج کر رہا تھا تو وہاں پہ انہوں نے ظاہر بلاک کیا ہوا تھا, نہیں جانے دے رہے تھے. تو وہیں ایک پولیس آفیسر نے مجھ سے یہ بولا یار آپ سے لے کر میں جب سے ڈیوٹی پہ کھڑا ہوں میرے خیال 300-400 لوگ جو ہے میڈیا کا اپنے آپ کو کہہ چکے ہیں, لیکن ان سے جب میں بات کرتا ہوں تو وہ کوئی کسی نیوز چینل کا کوئی نام نہیں بتا رہا ہوتا, فلاں نام بتا رہا ہوتا ہے, یہ نام بتا رہا ہوتا ہے, اور وہ یوٹیوب کے چینل کے ہوتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں اور بد اخلاقی بھی ہم سے کر رہا ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو ایک امیج یہ ڈیولپ ہو گیا نا کہ ہم نے یوٹیوب کا چینل ہو یا کوئی اپنا اس قسم کا کسی بھی قسم کا چینل ہو, مائک ہم نے لے لیا تو ہم بدمعاش ہو گئے, یا کسی کی یعنی کہ عزت اتارنے کے لیے جو ہم فیلڈ میں اتر گئے. تو اس امیج کو ختم کرنا ہوگا, اس کو تاثر کو ختم کرنا ہوگا. جو صحافت کا ایک امیج ہے, بات کرنے کا, گفتگو کا انداز صحافی کا ہوتا ہے, وہ اپنانا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا میڈیا کا ہو, خواہ سوشل میڈیا کا ہو, تو وہ امیج خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, صحافی کے حوالے سے میں گفتگو کروں, ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, ایک اچھا صحافی اگر اس کو کوئی پولیس والا بھی روکتا ہے یا کوئی اور بھی روکتا ہے تو بڑے اخلاق کے ساتھ اور اپنا انٹروڈکشن, جو اصل صحافی وہ اپنے آپ کو پہلے تو ہائی لائٹ ہی نہیں کرتا, کوشش کرتا کہ یار پیار سے محبت. لیکن جو دوسرے طبقے کی اگر میں بات کروں تو وہ یہی کہتے ہیں میرے پاس یہ کارڈ ہے, میرے پاس یہ. ایک تو یہ بات ہوگی. اچھا, میں دوسری طرف دوسرا سوال بھی میرا یہی اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے
کہ پرنٹ میڈیا کی جو کوریج ہے اس میں مشکلات زیادہ ہے الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں نا. اور پرنٹ میڈیا کی جیسے تصاویر ہے, اب میں وہ دیکھتا ہوں کہ وہ تصاویر کھینچنے کے لیے اس کے علاوہ ایک ہی وہ ہوتا ہے, واٹس ایپ کی پوری ساری تصویریں آ جاتی. تو اب یہ آسانیاں ہوئی ہے پرنٹ میڈیا کے اندر, یا اسی سلسلے کو اسی طریقے سے چل رہا ہے؟ کتنا فرق محسوس ہوا؟ سلیم صاحب آسانیاں تو ہوئی ہیں, پھر آپ نے کہا الیکٹرانک میڈیا واقعی مشکل ہے, کیونکہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہاں کیمرہ مین کو لازمی پہنچنا ہے, اس کی فوٹیج بنانی ہے. کوئی بم دھماکہ ہو گیا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, بعض اوقات یہ بھی ہے کہ ہمارے کیمرہ مین اور فوٹوگرافر زخمی بھی ہوئے, تو فوٹو جرنلزم تو وہ بھی مشکل ہے وہ اتنا, کیونکہ فوٹوگرافر یا کیمرہ مین سے اسپاٹ پہ پہنچ کے وہ تصویر بنانی ہے یا اس کی فوٹیج بنانی ہے نا. تو رپورٹر تو یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے بھی لے لیتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا تھا نا. تو یہ مطلب آسان نہیں ہے الیکٹرانک میڈیا بھی اگر ہم کہیں, لیکن مشکلات ہیں اس میں بالکل. الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں, فوٹوگرافر کو بھی پہنچنا پڑتا ہے وہاں پڑھنا, تو کچھ زیادہ اس میں مطلب تبدیلی میں سمجھتا ہوں نہیں آئی. یہ الیکٹرانک میڈیا میں تھوڑی مشکل ہے, یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں جی کیمرہ مین کی بہت اس کے زیادہ ذمہ داری ہیں. اچھا, آپ حفیظ صاحب کلچر رپورٹ سے نکل کے اب آپ روڈ شو کی طرف بھی گئے اور دوسرے حوالے سے بھی آپ آج کل بات کرنے لگے, تو کوریج کے حوالے سے اگر میں دیکھوں کیا کیا ایسی چیزیں دیکھی جس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ سارے ذہنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹارچر کرتی ہے, اور یہ سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے نا اس طریقے سے وہ کرتی ہے رپورٹنگ کے حوالے سے, کیونکہ میرے وہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ لوگ اتنے سینئرس ہیں ماشاء اللہ, اور 27 سال اور 35 سال کا عرصہ ہو گیا, وہ بھی سیکھنا چاہیں گے کہ اگر ہم رپورٹنگ کے حوالے سے آگے کی طرف جائیں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی بات وہ آپ سے میں گفتگو کر لوں گا, پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو کیا ایسی چیز کرنی چاہیے, کس طرح کی کوریج کرنی چاہیے, اور کس طرح کا اپنا اخلاق اور کس طریقے سے وہ کوریج کے حوالے سے گفتگو کرنی چاہیے, اور جہاں اگر روڈ کے اوپر ہے یا اس کے اوپر ہے یا بدماشی والا انداز جو سے آپ نے کہا کہ سٹارٹ کے اندر, تو کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیے اب تک کی جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ اس میں یہی دیکھتا ہوں کہ پروفیشنل جرنلزم تو ختم ہوتی جا رہی ہے, مارکیٹنگ جرنلزم جو ہے اس نے جگہ لے لی ہے. تو اب جو میں دیکھتا ہوں نا وہ یہی دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی صحافی ہے یا رپورٹر ہو, اگر اپنے مزاج کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پروفیشنلزم نہیں ہے, پروفیشنل جرنلزم نہیں ہے, اب مارکیٹنگ جرنلزم ہو گئی ہے. تو اسی تناظر کے اندر جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ ہم جو کام کرنا چاہیں اس کے لیے بھی وقت نہیں نکل پاتا, یا اگر وقت نکل جائے تو وہ چلنے کے لیے جگہ نہیں بن پاتی ہے. تو اس صورتحال کے اندر جو اصل جو حقائق ہیں نا, وہ صحافت ہو, میڈیا ہو, یا جو معاشرے کی عکاسی کرنے کے حوالے سے ہوں, اور وہ انتہائی محدود رہ گئے ہیں. اب شہر کے اندر اگر ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پاس 2-3 جو ایشوز ہوتے ہیں, مہنگائی, پیٹرول کی قیمتوں میں روزانہ کا اضافہ, بجلی کا نہ ہونا, کچرے گندگی کے ڈھیر, سیوریج کا گندا پانی بہتا ہوا, یہ کرتے کرتے سالوں ہو گیا ہمیں نا. اچھا میڈیا پہ ہم دیتے بھی ہیں, اور سب سے بڑی پریشانی ہمیں یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں عوام سے جو کمنٹس لینے ہوتے ہیں نا, وہ انتہائی مشکل مرحلہ ہو گیا ہے. جو کہ آسان ہوتا تھا کہ لوگ تو شوق میں دینے چاہیے نا, ان کو بتانے چاہیے, لیکن عوام اتنی بیزار ہو گئی ہے کہ اتنی اہم یہ بات یعنی کہ ہے جو اس وقت میں موضوع سے ہٹ کے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بھی مسائل ہیں نا عوام کے حل نہیں ہو رہے ہیں, وہ انتہائی مایوس ہو چکی ہے, اور وہ بات کرنے پر بھی تیار نہیں ہوتی ہے. اگر ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اکسایا جائے گا. وسیع صاحب سے بھی گفتگو کرتے ہیں, اور اس کے حوالے سے کہ جو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے آپ سے. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو کوریج کے حوالے سے اگر میں الیکٹرانک میڈیا سے بھی حفیظ صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ کوریج کے حوالے سے اس کو کون سی سب سے پہلے خبر کے اوپر توجہ دینی چاہیے, میں آپ سے ہی کہوں گا اگر ایک پرنٹ میڈیا کے اندر ایک صحافی آنا چاہتا ہے تو کس خبر کو اور کس چیز کو سب سے پہلے پرائرٹی کے اوپر لے کے آئے, پھر کس طرح وہ اس کو اپنے آپ کو ڈیزائن کرے اور کیسے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ اس فیلڈ میں اتنے پرانے ہیں, تو میرے وہ ناظرین بھی جو صحافت کا شوقین ہے وہ صحافت سے, تو وہ ذرا سیکھنا چاہے گا کہ میں کہاں سے اپنے آغاز کروں, کس چیز پہ لکھنا شروع کروں, کس چیز سے.
ہمیں جو سکھایا گیا تھا ہمارے استادوں نے کہ صحافت کو جو ہے معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے، جو معاشرتی خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، اور نہ صرف نشاندہی کی جائے بلکہ ان کا حل بھی بتایا جائے کہ یہ اس طرح بہتر ہو سکتی ہیں. تو مین تو یہی ہونا چاہیے، جو نئے آنے والوں کے لیے یہی کہوں گا کہ معاشرتی خرابیوں کی طرف جائیں، ان کی نشاندہی کریں، بلیک میلنگ کی طرف نہ جائیں یا اپنے خود نمائی کے لیے نہ جائیں. جس طرح حفیظ نے کہا کہ غنڈہ گردی پہ اتر آتے ہیں، اس طرح نہ جائیں. معاشرتی جو خرابیاں ہیں، جو اصل میں خرابیاں حقیقی، یہ جو خرابی نہیں ہے کہ بلڈنگ ایک 5 منزلہ تھی تو اس کو 6 منزلہ بنا لی ہے. اصل جو خرابیاں جو ہمارا ایجوکیشن کا جو ہمارا مسئلہ ہے کہ تعلیمی معیار بہت ہمارا گر گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اس کا ہونا چاہیے. اردو اور انگلش میڈیم جو ہمارے، جس کی وجہ سے ہمارا بہت جو نئے بچے جو آنے والے ہیں، جو پہلی دوسری کے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ انگلش میں بات کریں یا اردو میں کریں. تو میں نے پڑھا تھا ایک جگہ، کتاب میں پڑھتا میں بہت ہوں، کہ اگر کسی بچے کو تعلیم دینی ہے تو اس کی مادری زبان میں دی جائے تو وہ سب سے زیادہ پر اثر ہوتی ہے. لیکن ہم نے انگریزی کو اپنا ایک اسٹیٹس بنا لیا ہے کہ انگریزی اسکول میں بچے کو داخل کرائیں گے، انگریزی پڑھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں معاشرتی جو مسائل ہیں، معاشرتی خرابیاں، نئے آنے والے جو ہمارے صحافی ہیں، ان کو اس کی طرف نشاندہی کرنی چاہیے اور ان کا حل بتانا چاہیے. آج کا جو صحافی اگر میں یہ دیکھوں تو وہ 6 مہینے سال کے اندر اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے. آپ لوگوں کی جو قربانی ہے، جب آپ اس فیلڈ کے اندر آئے، ابھی گفتگو ہو رہی تھی بریک کے درمیان، تو آپ نے ایک بڑی گہرائی والی بات کی کہ محمود شام صاحب جو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سینئر صحافی نہ کہیں. جی انہوں نے فیس بک پہ ڈالا، استاد ہیں ہمارے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ جیسے اپنے آپ کو سینئر صحافی نہیں کہتے، ماشاءاللہ اتنا تجربہ، اور آج آنے والا صحافی 6 مہینے میں، سال میں اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے. تو آپ نے جو قربانیاں دی ہے، وہ کتنے عرصے قربانی دی جب جا کے آپ کو اس فیلڈ کے اندر وہ پذیرائی ملی، وہ نام ملا؟ وہ قتیل شفائی صاحب کا ایک مصرع میں پڑھوں گا کہ خود نمائی تو نہیں شیوہ ارباب وفا، جن کو جلنا ہے وہ آرام سے جل جاتے ہیں. تو خود نمائی والی میرا خیال ہے، جو خود اب میں اپنے آپ کو خود سینئر صحافی لکھ رہا ہوں تو خود نمائی ہو گئی نا. بات تو یہ کہ سامنے والا آپ کو تسلیم کرے گا، یار آپ سینئر ہیں، آپ اچھا کام کرتے ہیں، آپ نے مطلب معاشرے میں اپنا کوئی کردار ادا کیا بحیثیت صحافی، تو وہ ہونا چاہیے. اب میں خود سینئر لکھ لوں تو وہ تو مطلب ایک مایوب سی بات ہے. میں تو جو آپ نے کہا بالکل اس کی تائید کرتا ہوں کہ 2 مہینے والا بھی میں نے دیکھا جو 2-3 مہینے میں وہ اپنے آپ کے سینئر صحافی اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے. تو ہم نے تو 30-35 سال ہو رہے ہیں اب تک اپنے نام کے آگے سینئر نہیں لکھا، بلکہ ہم تو ابھی تک سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال ابھی ایک وہیں کھڑا ہو گیا کہ کتنے عرصے تک آپ اس فیلڈ میں چھوٹے چھوٹے کالم سے بڑے بڑے کالم کی طرف بڑھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو لگا کہ میں اب اس فیلڈ کی طرف آیا ہوں؟ بھائی میں تقریباً 85 سے میں نے شروع کیا تھا، تو 5 سال تو صرف استادوں کی جوتیاں سیدھی کی. وہ بتاتے تھے کہ جی یہ اس طرح کر دیں، خبر بنا کے لگتی نہیں، بنواتے تھے خبر، وہ اخبار میں نہیں لگتی تھی. ہاں 5 سال میں نے اس طرح کام کیا. اس کے بعد پھر میں سب ایڈیٹر بنا، پھر آج میں نیوز ایڈیٹر ہوں. اللہ کا شکر ہے سارا اخبار میں بناتا ہوں. اس کی ہیڈنگ سے لے کے لیڈ کیا نکالنی ہے، اس کی پالیسی کیا ہے، کون سی خبر کہاں پر لگانی ہے، کیا کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ استادوں سے سیکھا تو وہ آج کام آ رہا ہے. ماشاءاللہ 5 سال کا عرصہ اس فیلڈ کے اندر. ابھی سب بات آپ وہی والی ہے، اگر میں اسی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی بھی قربانیاں ایک بہت بڑی ہے اور آپ بھی اسی حوالے سے منسلک ہے. جس طرح وسیع صاحب سے بات ہو رہی تھی اور پروگرام سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی، تو بولا یہ چھوٹے چھوٹے کالم سے حفیظ نے اپنا آغاز کیا اور آج ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑی عزت دی. اور جس طریقے سے اگر وہ کبھی اسٹیج کی طرف جاتے تھے تو ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ یار حفیظ انصاری آ گیا. آرٹسٹ کو ملاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ پریس، یہ رپورٹر ہے، یہ ہے. تو وہ عزت، وہ مقام اللہ نے آپ کو آپ کے اس کام کے حوالے سے دیا. آپ کو اس طرح کا چھوٹے چھوٹے کالم کے بعد کب آپ اس فیلڈ کی طرف بڑھے کہ بھائی اب میں جو ہے کلچر رپورٹر بن گیا؟ یہ وسیع بھائی نے شاید کنجوسی سے کام لیا. اگر کوئی قاعدے سے کوئی کام شروع کرے تو وہ یعنی کہ میرے خیال سے ایک اچھا ہی یعنی کہ اس کی درسگاہ ہوتی ہے نا. تو وسیع قریشی بھائی کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا. وسیع قریشی بھائی کے پاس تو میں ڈاک کے ذریعے بھیج رہا تھا. اچھا، ڈاک کے ذریعے جاتا تھا، ڈاکیا لے کے جاتا. ڈاک میں سے ہزاروں ان کے پاس ہوتی تھی، اس میں سے نکل کے یہ پھر چھپتی تھی. اس کے بعد جو وہ جب چھپتی تھی، آپ یقین کریں اس کی خوشی اتنی ہوتی تھی کہ اخبار میں یہ چیز چھپ گئی ہے، یہ ہمارا کالم چھپ گیا ہے، یہ اشعار چھپ گئے، نظم چھپ گئی ہے. بے چینی ہوتی تھی، اتنی بے چینی ہوتی تھی اخبار لینے کی کہ یار اخبار میں یہ. تو
میں یقین کریں آج وہ مطلب اتنی خوشی اسکرین پہ آنے کی بھی نہیں ہے جتنی وہ ایک نظم چھپنے کے اخبار میں اس زمانے میں خوشی ہوتی تھی. چھوٹے چھوٹے کالم سے آپ کب اس کے اندر آ گئے؟ اس کے بعد دیکھیں اللہ کا شکر احسان ہے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ان لوگوں کی رہنمائی رہی ہے، تو ساتھ ساتھ پھر میں نوائے وقت چلنے لگا. نوائے وقت میں شو بزنس میں کرتا تھا. نوائے وقت میں بڑے انٹرویوز کیے میں نے شو بز میں. اس میں نوائے وقت میں اگر میں جو سینئر رہے ہیں غزالہ فصیح صاحبہ اور سہیل دانش صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وسیع بھائی کے بعد انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا اور حوصلہ دیا. ایک بڑا اخبار تھا وہاں پہ جب کلر ایڈیشن میں میرے انٹرویوز ہوئے شو بز صحافت سے. پھر اس کے بعد فیملی میگزین آیا. فیملی میگزین 2 ہی میگزین چلتے تھے، اخبار جہاں یا فیملی میگزین. فیملی میگزین میں یقین سمجھ لیں کہ جب ٹائٹل اس کا میں شوٹ کرواتا تھا اور وہ ماڈل یا آرٹسٹ چھپتی تھی تو پورے پاکستان میں جب اخبار کے اسٹالوں پہ لٹک رہا ہوتا تھا میگزین، تو آج کے سوشل میڈیا سے اتنی جلدی اس کو شہرت نہیں ملی ہوگی جتنی اس وقت میں ہو جاتی تھی. اچھا ہماری جو تربیت رہی ہے وہ یہی رہی ہے. آپ یقین کریں کہ ہم نے بعض ماڈل کو دیکھا بھی نہیں شکل سے، تصویر اس کی دیکھی اور فوٹوگرافر کے پاس بھیج دیا. مسرزا صاحب ایک سینئر ترین، یعنی کہ اپنا وسیع بھائی بھی اس کی تائید کریں گے کہ فوٹوگرافر اپنا آج بھی ماشاءاللہ ہیں کہ وہ تصویر دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں ہاں یا ماڈل واقعی پرنٹ ہونے والی ہے یعنی. اور وہ میگزین پہ کے ٹائٹل پہ بھی چھپ جاتی تھی اور ہم شکل نہیں دیکھتے تھے. پاکستان میں مشہور ہو جاتی تھی اور ہم شکل نہیں دیکھ پاتے تھے اور وہ فون ہی کرتے رہتے تھے ملنے کی اور ہم مل بھی نہیں پاتے. تو یہ شوبز کی صحافت بھی کی ہے ہم نے کہ آج جو ہے لوگ شوبز کی صحافت کو ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے کہ آرٹسٹ سے ملنا اور ملاقات کرنا ہی، لیکن نہیں، اصل رہنمائی ہم نے تربیت یہ بھی حاصل کی ہے کہ کام بولتا ہے. کہ ہم نے کام بولا، کم عمری میں کام بولا، ماشاءاللہ اپنا پورے پاکستان میں نام چلا اپنا ہمارا جو کچھ بھی. اور اس کے بعد پھر قومی اخبار، جرأت اخبار، قومی اخبار ایک 5 اسٹار اخبار نکال رہا تھا 12 صفحات کا. تو اس وقت سہیل دانش صاحب کی ٹیم میں ہم آئے تھے. تو پھر وہ جرأت اخبار 1 روپے کا نکلا تھا اس زمانے میں. 1,20,000 سے اشاعت اس کی شروع ہوئی تھی جرأت اخبار کی. پھر ایک بڑا اخبار سندھ کا وہ بنا. تو اس طرح چلتے رہے اللہ نے، یعنی کہ ہم جہاں رہے ہیں وہاں ایسی نوبتیں کام کی وجہ سے نہیں آئی کہ ہمیں نکالا جائے، اپنے کام سے منوایا. اور جہاں تک بات یہ سینئر اور جونیئر کی ابھی چل رہی تھی، آپ یقین کریں ہم نام کے ساتھ صحافی بھی نہیں لکھتے ہیں. اچھا ہم صرف اپنا نام لکھتے ہیں. میرا سوال ابھی وہیں کھڑا، جس طریقے سے وسیع صاحب نے کہا کہ میں 5 سال تک تو مجھے اسی طرح کہا گیا جوتے اور اس کے حوالے سے کہ بھئی یہ خبر بنا لو، ابھی چھپے گی، اور خبر بنا لو. آپ کا یہ کہاں تک چلا کہ ابھی یا ڈائریکٹلی 1-8 سال کے اندر ہی شروع ہو گیا یا 2-4 مہینے میں شروع ہو گیا؟ اچھا نہیں، میری تربیت کیونکہ ان کے ساتھ ہی تھی. میری تربیت تو یہ دیکھ لیں نا، ڈاک کے ذریعے بھیج رہا ہوں، ان کو ملے گی تو چھاپیں گے. اس کے بعد وہی وقت میرے پاس آیا کہ میں جرأت اخبار کا بس میں کہکشاں چلاتا تھا. تو سندھ سے میرے پاس اتنی ڈاک آتی تھی کہ پورے ٹیبل پہ بھری ہوتی تھی اور میں نہیں دیکھ پاتا تھا. پھر دیکھیں یہ وقت بھی آیا کہ میری ڈاک کوئی دیکھ کے چھاپتا تھا، پھر میرے پاس ڈاک آتی تھی تو میں اس چیز کا مجھے احساس تھا. اچھا وسیع صاحب، آپ کی طرف کیونکہ وقت بالکل اختتام کی طرف جانے لگا، میسیجز کی طرف بھی مجھے جانا ہے کہ آپ کے اور دونوں کے میسیجز بھی لینے. اگر میں عزت کے حوالے سے گفتگو کروں، آج جو میں نے آپ لوگوں کی گفتگو سنی اس کے اندر ایک چیز میں نے یہ محسوس کی کہ چاہے آپ الیکٹرانک میڈیا کی طرف نہیں گئے، لیکن آج جو بھی جو ایکچوئل صحافی ہے وہ آپ کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہے، آپ کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ کو آج استاد کہتا ہے. تو ایک استاد کا درجہ جو آپ نے حاصل کیا ہوا اس حوالے سے بھی، اور آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے حوالے سے اور اپنے ان صحافی برادری کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ جیسے ان کا کہا، ان کی وہ بڑائی والی بات ہے. حفیظ مانتے ہیں کہ استاد ہیں، ہمارے بھی استاد. آپ کے صرف حفیظ صاحب ہی نہیں مانتے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے صحافی حضرات جو نا اگر آپ کو دیکھتے تو بولتے کہ یہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے. یہ بھی ہمارے استادوں کی وجہ سے. ابھی میرے آرٹسٹوں سے کچھ بات ہو رہی تھی تو جیسے ہی آپ کا نام آیا تو وہ کہنے لگے یار وہ ان کی تو ہمارے دلوں میں عزت ہے. بھائی دیکھیں ہم جو لوگ ہیں جن سے ہم نے سیکھا تھا، جاوید صوفی صاحب، پرویز مظہر صاحب، اس کے بعد الیاس رشیدی صاحب میرے استاد شعبۂ صحافت میں، سلیم باسط مرحوم، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو اپنے استادوں کی عزت کی تو اسی طرح ہمارے جونیئر ہماری بھی عزت کر رہے ہیں اور اپنا ایک الگ سے نام بنایا، اپنا ایک مطلب صاف ستھری ایک صحافت کی ایک ساکھ بنائی ہے اپنی. نہ کسی پہ کبھی کیچڑ اچھالی، نہ کسی کو کوئی بلیک میلنگ کی، نہ کوئی غلط اسکینڈل بنائے، ایک پروموٹ کیا. بلکہ میں یہ کہوں گا نا کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو ہم نے پہلی مرتبہ چھاپا. آغاز اخبار کے علاوہ میں ٹی وی ٹائمز کے مدیر کی حیثیت سے بھی میں نے
تقریباً 8 سال کام کیا. تو اس میں میں نے بہت سارے فنکاروں کو متعارف کرایا, پہلی تصویر ان کی وہاں چھاپی. تو ایک عزت کے ساتھ صحافت کی, ایک مشن کے ساتھ صحافت کی, اور آنے والوں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ وہ مشن سمجھ کے اس کو آئے کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے, ایک مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے والا پیشہ ہے, ان کی نشاندہی کرنے والا ہے. تو اس میں ایک تقدس ہے, اس تقدس کا خیال رکھا جائے. بہت شکریہ جی. حفیظ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں صحافت جو ہے آج کل جیسا کہ لوگوں نے ایک اس کو بزنس کا ذریعہ سمجھنے لگے ہیں, تو صحافت وہ نہیں ہے. صحافت ایک فریضہ ہے. صحافت ایک فریضہ ہے. اس کے ساتھ فرض کی ادائیگی آپ کو کرنی پڑتی ہے, کیونکہ معاشرہ جو آپ کے اوپر یہ اعتماد بھروسہ کرتا ہے کہ ان کے مسائل کو جو ہے آپ اجاگر کریں گے اور وہ حل ہوں گے, جس کی وجہ سے ان کی پریشانیاں اور مشکلات دور ہوں گی. لیکن آج کے دور میں اس کو یعنی کہ یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ کسی کی اوپر کیچڑ اچھالے اور پھر وہ آپ سے کمپرومائز کرے, پھر آپ اس میں سودے بازی کریں, اور پھر یعنی کہ سودے بازی کی صورت میں جو ہے آپ کو جو ہے مال و دولت مل جائے. تو یہ صحافت, تو اس کے برعکس یعنی کہ یہ ضرور ہے نئے لوگوں کو آنے کے لیے سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑے صحافت کے اندر عزت کا پاس رکھنا ہوتا ہے, اور جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کے نصیب میں آنا ہے, وہ آپ حلال کی صورت میں لیں یا حرام کی صورت میں لیں. آج جو بلیک میلنگ کی جس طرح کی صحافت کر کے صحافت کو بدنام کیا جا رہا ہے, تو آنے والی نسل کو, آنے والے نوجوانوں کو یہ بیڑا اٹھانا چاہیے کہ اس صحافت کا تحفظ کریں, اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں. اگر اس کے تحفظ کو پامال ہونے سے انہوں نے بچا لیا تو یقین کرے آنے والے وقت میں جو ہے نا یہی پیسہ کمانے کے لیے صحافت دے گی. اس کے تباہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو جو ہے کسی نے تحفظ نہیں دیا ہے اور اس کو پورا کمرشلائز کر دیا گیا ہے. اور آج یہی وجہ ہے کہ جو میں نے بات کہی ہے کہ صحافت میں پروفیشنلزم نہیں کمرشلزم آ گیا ہے. بہت شکریہ وسیع قریشی صاحب, بہت شکریہ حفیظ انصاری صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ان ایسٹس کو آج بٹھا کے گفتگو کرے, ان ایسٹس یعنی ان لوگوں کو آپ کے سامنے بٹھائیں جو صحافی حضرات کے حوالے سے آج ایک بڑی امیج رکھتے اور ایک بڑا مرتبہ رکھتے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کالی بھیڑے بھی اس کے اندر شامل ہوئے جو 6 مہینے اور سال کے اندر اپنے آپ کو صحافی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے, لیکن حقیقت کے اندر جو صحافی ہے وہ اپنے آپ کو انٹروڈکشن بھی نہیں دیتا اور وہ دل سے جو ہے اپنی صحافت سے لگا ہوا ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے پرنٹ میڈیا کے لوگ جو ہے وہ آج بھی 37 سال کے بعد بھی الیکٹرانک میڈیا کی طرف نہیں جانے لگے, کیونکہ ان کی جو ان سے محبت ہے, ان سے پیار ہے, اور اس کے حوالے سے آج ان کو جو مقام ملا ہے, جو حیثیت ملی ہے, جو نام ملا ہے, جو اہمیت ملی ہے, وہ صرف اور صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں دیکھنا, ہمیں عزت دیکھنی ہے. اور جب عزت کے حوالے سے جب وہ اپنے رزق کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ رزق جو ہے حلال رزق حاصل کرتے, اور جو کالی بھیڑیں جو پرنٹ میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے جو پیسہ تو کما رہی ہے, لیکن وہی پیسہ جو ہے ان کی قبر کے لیے بہت پریشان کر دے گا, ان کے لیے جو ہے ان کی اولادوں کے لیے بڑا پریشان کر دے گا. اور یہ صحافی برادری جو اپنی خبر کے حوالے سے جو لوگوں کو پروموٹ کرتے اور جو لوگوں کے لیے آگاہی دیتے, جو لوگوں کو خبریں دیتے, جو لوگوں کو مستفیض کرتے, وہ جو صحافی ہے جو اس حضرات جو ان سے سیکھتے, تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ جب وقت آخری آئے گا, جب وقت نظر آئے گا, جب قبر کی طرف بڑھا جائے گا, تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس صدقہ جاریہ کے توسط سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. اور جب وہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا کرم کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ میں مایوسی کی بات کبھی بھی نہیں کرتا, میں امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایک اچھا وقت ہوگا. آج جو ہمیں منظرنامہ نظر آتا ہے واقعی پریشان ہے, لیکن ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو اس حوالے سے اس کے اندر کام کرے. مجھے یقین ہے کہ آنے والا وقت ایک بہت اچھا وقت ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.